کہ میاں بیوی دو سچے دوستوں کی طرح رہیں، تب ایک دوسرے کے برابر کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں، بس عورت ہی ہے جو گواہ ہے۔ اگر انہی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ اگر بیویوں سے تعلقات اچھے نہیں تو خدا تعالیٰ سے صلح کا بھی کوئی امکان نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا اور اس کی بندگی کا اظہار کرنا، یہ سب باتیں پھر غلط ہو جاتی ہیں اگر گھریلو تعلقات میں فتنہ اور فساد ہے۔ بس آپ نے تو یہ فرمایا کہ عورتوں کا یہ حق تمہیں دینا پڑے گا کہ ان سے حسن سلوک کرو، تب اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم بہتر سمجھ جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ بس ہمیں اپنے اہل کے لیے اچھا بننا پڑے گا، اور مردوں کو بھی اس بات کو یاد رکھنا پڑے گا کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور عورتوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مردوں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یہ اسلام کی تعلیم کے مطابق عمل نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم کے خلاف عمل ہے، اور ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے انہیں بھی اپنی بجائے اعتراض کرنے کے یا لوگوں کے باتوں میں آنے کے، غیروں کی باتوں میں آنے کے، اسلام مخالف لوگوں کی باتوں میں آنے کے، نظام کو اپنی بات پہنچانی چاہیے۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق تو ہر جگہ اور ہر صورت میں قائم فرمائے ہیں۔